کیا آپ نے کبھی ایسا باغ تصور کیا ہے جہاں چشمے زمین سے طاقت کے ساتھ ابل رہے ہوں، ہر پھل کے دو اقسام یعنی ویرائٹی موجود ہوں، اور ہر منظر انسان کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت ہو؟ یہ کوئی خواب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیات 51 سے 60 میں جنت کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ آئیے دل کو سکون دینے والی تلاوت اور آسان اردو تشریح کے ساتھ ان عظیم آیات پر غور کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن ایپیسوڈ 2D ورسز 51 to 52 سول ٹچنگ تلاوت، پیشکش ریڈینٹ دین اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شروع اللہ کے نام پر جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل کے دو اقسام یعنی ویرائٹیز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم سے وہی سوال کرتے ہیں جو سورہ رحمان کی ہر نعمت کے بعد دلوں کو جھکجھوڑ دیتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم روز فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اکثر ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی ایک اور دلکش نعمت بیان فرماتے ہیں۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھلوں کے دو اقسام یعنی ویرائٹیز ہوں گی۔ یہ صرف دنیا جیسے پھل نہیں ہوں گے، بلکہ ایسی نعمتیں ہوں گی جن کی خوبصورتی، خوشبو اور ذائقہ انسانی تصور سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی رحمت، سخاوت اور اپنے نیک بندوں سے محبت کی نشانی ہوگی۔ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، مگر جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل ان کے بالکل قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر وہی سوال فرماتے ہیں جو سورہ رحمان کی ہر نعمت کے بعد ہمارے دلوں کو جھکجھوڑ دیتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ جنت کا ایک نہایت دلکش منظر بیان فرماتے ہیں۔ اہل جنت نہایت عزت، سکون اور اطمینان کے ساتھ ایسے شاندار بستروں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے اندرونی استر بھی اعلیٰ درجے کے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ اگر استر ہی اتنا نفیس ہے تو ان بستروں کی ظاہری خوبصورتی اور شان کا انداز دنیا میں ممکن نہیں۔ اور جنت کے باغوں کے پھل اتنے قریب ہوں گے کہ جس پھل کی خواہش ہوگی وہ بغیر کسی مشقت کے آسانی سے حاصل ہو جائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت، عزت افزائی اور اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کردہ دائمی نعمتوں کی ایک حسین جھلک ہے۔ فِيهِنَّ
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان باغوں میں ایسی پاکیزہ ساتھی ہوں گی جن کی نگاہیں صرف اپنے شریک حیات پر ہوں گی، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت کی نعمتیں صرف خوبصورت باغات، بہتے چشمے اور لذیذ پھل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے ایک اور عظیم نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں ایسی پاکیزہ اور باحیا ساتھی ہوں گی جن کی محبت، وفاداری اور توجہ صرف اپنے شریک حیات کے لیے ہوگی۔ قرآن ان کی پاکیزگی، عزت اور اعلیٰ مقام کو بیان کرتا ہے۔ یہ دنیا کی کسی نعمت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جنت کی ہر نعمت کامل، دائمی اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر وہی بیدار کرنے والا سوال فرماتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال ہمیں اللہ کے بے شمار نعمتوں کو یاد کرنے، ان کا شکر ادا کرنے اور جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ جنت کی نعمتیں گویا یاقوت یعنی روبی اور مرجان یعنی کورل کے مانند ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی خوبصورتی کو ایک نہایت دلکش مثال سے بیان فرماتے ہیں۔ وہ ایسی پاکیزگی، حسن اور وقار کے حامل ہوں گی جیسے چمکتا ہوا یاقوت یعنی روبی اور روشن مرجان یعنی کورل۔ یہ تشبیہ ان کے لیے مثال خوبصورتی، پاکیزگی اور قیمتی مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہم سب سے سوال فرماتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے بعد سورہ رحمان کی ایک نہایت عظیم اور امید سے بھرپور آیت آتی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایمان لاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے بلکہ دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یقین، امید اور احسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ سورہ رحمان کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بے مثال نعمتوں اور احسان کا بدلہ احسان ہونے کی خوشخبری سنائی، لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ اگلی قسط ایپیسوڈ 2E آیات 61 to 70 میں قرآن جنت کی مزید 2 باغوں اور ان کے حیرت انگیز نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ قرآن کا ہر صفحہ اللہ کی رحمت کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو
تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ٹائم سے پہنچ سکے۔